یہ معلوم نہ کروں کہ یہ سب کون کر رہا ہے اور کیوں؟ میں نے کہا۔ محسن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم رات کا اندھیرا پھیل جانے تک وہیں بیٹھے مختلف خیالات کا اظہار کرتے رہے، اپنی اپنی عقل کے مطابق توجیحات تلاش کرتے رہے اور غیر یقینی مستقبل کے لیے بے بنیاد منصوبے بناتے رہے۔ اچانک بارش شروع ہو گئی اور ہم دونوں اٹھ کر بھاگے۔ میرے کمرے تک پہنچتے پہنچتے بارش نے شدت اختیار کر لی۔ میں نے محسن کو اپنے کپڑے دیے اور اس نے رات وہیں رک جانے کا فیصلہ کیا۔ کمرے کا مالک یعنی محسن کا وہ ہیپی دوست غائب تھا اور اس کے آنے یا نہ آنے کے امکانات برابر تھے۔ وہ اکثر راتوں کو غیر حاضر ہو جاتا تھا۔ رات 11 بجے تک ہم نے فریج میں رکھی ہوئی چیزوں سے اپنا پیٹ بھرا اور کافی پیتے رہے، ٹی وی دیکھتے رہے اور پھر سو گئے۔ محسن نے بیڈ پر قبضہ کر لیا اور مجھے صوفے کے ساتھ قالین پر جگہ بنانی پڑی۔ آدھی رات کے بعد محسن کی زبردست چیخ سے میری آنکھ کھلی۔ میں ہڑبڑا کے اٹھا تو اندھیرے میں ایک سایہ لپکا اور مجھ پر سے گزر گیا۔ میں نے دروازے کی طرف چست لگائی، دروازہ دھڑ سے بند ہوا اور کسی نے باہر سے کنڈی لگا دی۔ محسن نے صرف ایک بار چلا کے مجھے آواز دی تھی اور خاموش ہو گیا تھا۔ خوف سے ڈوبتے دل اور کانپتے ہاتھوں سے میں نے لائٹ آن کی۔ ایک لمحے کے لیے وہ کمرہ میری نظر سے اوجھل ہو گیا اور میں نے محسوس کیا کہ میں نے تیزی سے چلتی ہوئی گاڑی سے زمین پر چھلانگ لگا دی ہے۔ میں نے بڑی سخت جدوجہد سے اپنا توازن بحال کیا اور دوڑ کر بیڈ تک پہنچا۔ محسن! میں نے چیخ کر کہا۔ پھر میں نے وہ خنجر دیکھا جو محسن کے سینے میں پیوست تھا۔